نبی ہو رہا، معراج نبی ہو رہا، وہ سب ٹھیک ہے، وہ تو رسول کریم علیہ السلام کے کمالات ہیں، مگر ان کمالات والے پیغمبر نے ہمیں کیا دیا؟ وہ پروگرام اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ دے وہ نہیں بتانا، اس پر عمل نہیں کرنا، صرف آپ کی تعریفیں کرتے جاؤ، نبی ایسے تھے، نبی ایسے تھے۔ بھئی نبی کچھ بتا کر گئے آپ کو، وہ کہاں اس پر عمل کرتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ نے مطلب اسلام کے اندر خرافات کی شمولیت کی بات کی، کیا آپ نشاندہی کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کے اندر کون کون سی خرافات شامل ہو چکی ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں؟ معاشرے میں خرافات جو ہے نا یہ اتنی خطرناک نہیں، چلو عملی کوتاہیاں ہوتی ہیں انسانوں میں نے جن خرافات کا ذکر کیا نا وہ علم میں خرافات ہے، علم میں ملاوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے جو ہے نا تصورات وہ کلیئر نہیں رہے، نہ ہم اللہ کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اللہ ہے، ہم نے اللہ بھی ایک فرضی بنا لیا اور کچھ اس کے ساتھ چیزیں ایسی جوڑ دی ہیں جو صحیح اللہ میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہی سمجھ لیں کہ غفور الرحیم قرآن سے لے لیا، اس کی باطل تعویل کی کہ ہم جو جی چاہے کرتے ہیں وہ بخشنے والا اور مہربان، اس سے لوگ نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، جس مجرم سے آپ بات کریں جو گناہ کرتا ہے وہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب کوئی ظالم نہیں سمجھتا کہ اس سیاق میں آیا، اس کنٹیکسٹ میں قرآن میں آیا غفور الرحیم کہ لوگ جرم کرے اور معاف کرتا رہے، یہ حکومت نہ ہوئی اندھیر نگری اور چاپٹر راجہ ہوا، یہ تو بالکل ہماری دنیا کی حکومتوں سے بھی گئی گزری حکومت ہوئی کہ کسی مجرم کو سزا نہیں، کسی کو پکڑا نہیں جا رہا، دندنا رہے ہیں مجرم، ایسی حکومتوں سے ہم چیخ اٹھے ہیں کہ یہ حکومتیں، اگر اللہ کی حکومت بھی ایسی ہے تو ایسی حکومت کو ماننے کا کیا فائدہ، ایسے خدا پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ جو نیکوں کو انعام نہ دے بدوں کو۔ میں نے صرف ایک مثال کہ غفور الرحیم ہی اتنا غلط بدل دیا گیا کہ سارا نظام ہی درمرم ہو گیا، جو جی چاہے کرتے رہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی کہاں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم کہا؟ اس نے تو صرف یہ بات کہی ہے کہ چونکہ تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، تمہارے پیچھے شیطان بھی امتحان کے لیے لگا ہوا، تمہاری اپنی خواہشات بھی ہیں، پریشر بھی ہے، اس لیے میں یہ رعایت دیتا ہوں کہ اگر کہیں پھسل جاؤ اور پھسلنے کے بعد اٹھو اور دامن جاڑو اور معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ توبہ کرنے والوں اور معافی مانگنے والوں کے لیے غفور الرحیم کی تسلی دی کہ مایوس نہ ہو جانا کہ غلطی ہوگی، اب علاج ہی کوئی نہیں، علاج ہے واپس لوٹو، واپس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں، پچھلے کی معافی مانگو وہ استغفار ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کرو کہ پھر نہیں یہ حرکت کریں گے، پھر تم میں غفور الرحیم پاؤ، میں بڑے حوصلے والا ہوں، بخش دوں گا میں۔ مگر اگر تم برائیاں کرتے رہو گے تو صاف کا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ جو دوسرا ہاتھ دیکھنا چاہیں گے نا ان کے لیے وہ بھی ہے، نہیں باز آئیں گے تو مجرموں کے لیے پھر میری سزا بھی بڑی سخت، ایک ہی جگہ دو ٹکڑے، آدھا چھپا لیا آدھا، اور غلط موقع پر استعمال کر دیا کہ جو جرموں پر جمے ہوئے ہیں ان کو تسلی دے دی کہ لوٹتے رہو، کرپشن کرتے رہو، اور آخر میں یہ ہو گیا کہ مکہ چلے جاؤ سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ کوئی کہہ دیتا وضو کرو، وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ باتیں سب سچ ہیں، مگر ان کا محل اور موقع یہ ہے کہ لوگ جرم کرتے رہیں۔ میرے استاد ہی تھے پروفیسر منظور حسین شور صاحب، اللہ ان پر رحمت فرمائے، وہ یہ شعر اپنا پڑھا کرتے تھے کہ اب خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، مسلمانوں کا حال یہ، خون بنی آدم سے تو کھیل گیا ہولی، لوٹتے ہیں دکان پر بیٹھ کر، گاہکوں کو ٹھگتے ہیں، بستی میں گلا کاٹا، مسجد میں چھری دوڑی، یہ انہوں نے مذہب بنا لیا کہ ظلم کرو مسجد میں جاؤ پاک ہو کر آ جاؤ۔ اللہ سے فراڈ کر رہے ہیں لوگ کہ جرم کرتے رہیں اور اللہ انہیں معاف کرتا رہے۔ اللہ نے ان کے لیے حج میں معافی رکھی ہے، نماز میں رکھی ہے، جو غلطی ہو گئی مگر اب پچھتا رہے ہیں کہ اللہ کیا کر، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے، آئے کس لیے تھے اور ہم سے ہو کیا گیا، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس گناہ کو، واقعی ایسے جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، جب بھی لوٹ آئیں گے اللہ بخش دے گا۔ مگر جو اصرار کریں، ڈٹے رہیں، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارا جو استغفار ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، یہ خود ایک گناہ ہے جس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے ٹھٹھا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں یہی ہے کہ کام یہ کرتے رہنا برا، تو ساتھ کہتے ہیں میں اللہ تو اسے معافی مانگ، کہتے ہیں یہ مذاق ہے، استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہمارا استغفار خود استغفار کا محتاج ہے، یہ تو جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ معافی مانگنا تو سیدھی طرح مانگو کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں،
پھر دیکھیں ٹھیک ہے اللہ بھی رحم کرنے والا ہے، اس کے رسول بھی سفارش کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ اب اللہ کے رسول کی شفاعت کو غلط باتوں کی مثال ایک یہ شفاعت کا خبر بھی کہ کرتے رہو، جیسے بڑے ہیں نا سندھ میں وہ چھڑا لیتے ہیں، مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، اس طرح نعوذ باللہ بنا لیا کہ پیغمبر لوگوں کو نیک بنانے کے لیے نہیں آتا، ان کو تسلی دینے کے لیے آتا ہے کہ اگر پہلے تم کچھ جھجکتے تھے نا، اب کھلے دل سے کرنا، گناہ گار ہونا، گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی، توبہ توبہ توبہ۔ لعنت ہے اس دین پر، اللہ کے پیغمبر کو بدماشوں کا حامی بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آگ میں جلو گے، اپنے جرموں کی سزا بھگتو گے، پھر اربوں کروڑوں سال بعد میں اور نیک لوگ جائیں گے اللہ کے دربار میں سجدے میں 7 دن، پھر یحد لی حد، پھر روبکار جاری ہوگی کہ چلو یہ مجرم جو ہے ان کو چھڑا رہا ہو دوزخ سے، پھر اتنی مدت بعد پھر 3 مرتبہ جائیں گے اور قسطوں میں چھڑا کر لائیں گے۔ ویسے ہی کوئی چھوٹ جائے جرم کر کے، اللہ کا فیصلہ ہی غلط ہو جائے، ایسی شفاعت کا دین میں کوئی میرے سامنے کوئی لائے کہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے مالک یوم الدین عذاب اور ثواب کا، پیغمبر صاحب کھڑے ہوگا کہ اپنا ہی بندہ چھڑا دیں، حکومت نہ ہوئی خدا کی، تماشا ہوا، سب اپنے اپنے کیے کو بھگتیں گے۔ وہاں اگر ایمان ہوگا تو کس طرح نکلیں گے، اگر ایمان ہی ختم ہو گیا ہوگا تو پھر تو وہیں رہیں گے۔ میں اب ایمان بھی جو ہے جائزہ لیا میں نے، بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر ملتے رہتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا کہ یہ ڈیری ہے، صرف معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اعلانیہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کافر ہیں، ورنہ یہ کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی رسول نہیں ہے، یہ سب ہوشیار لوگوں نے اپنے آپ کو نبی مشہور کر کے اپنے پڑھے لکھے ہیں، وکیل ہیں، ججز ہیں، اندر سے کافر ہیں، تو یہ کیا نکلیں گے، تو یہ دوسرے کفار کے ساتھ ہی رہیں۔ تو 2 ہی مثالیں میں نے دے دیں کہ غلط تصور کہاں لے جاتا کہ اللہ کو غفور رحیم غلط سمجھا، نہ ڈر ہوگا، رسول اللہ کی شفاعت کو غلط سمجھا، بے جھجک ہوگا کہ بے خوف ہو کر گناہ کرو۔ اس لیے تطہیر افکار جو ہے نا کہ پہلے ہماری فکر اور سوچ درست ہو، جو صحیح دین ہے نا اس کو سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ نا کرپشن بالکل قریب بھی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دامن پر چھینٹا پڑ جائے گا چین نہیں آئے گا ماعز کی طرح کہ گناہ ہو گیا تھا۔ اب دین میں 4 گواہ چاہیے نا بدکاری کا ثبوت دینے کے لیے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں دیکھا، آج تک کوئی کیس اس طرح ثابت نہیں ہو سکتا ہی نہیں، اور اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ یہ جرم ایسا کہ پردہ ہی پڑا رہے، لوگ توبہ کریں، مگر وہ خود پیش ہو گئے، کسی نے گرفتار نہیں کیا، کسی نے دیکھا نہیں، رسول اللہ کی مجلس میں آ کر کہا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کر۔ حضور نے بار بار کہا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگنے سے بھی پاک ہو سکتے تھے، مگر وہ ڈر اتنا گئے تھے کہ وہ سمجھتے تھے نہیں سزا جھیل کر جاؤں تو پاک ہو جاؤں گا، حدود مجھے پاک کرنی۔ 4 طرف حضور نے منہ پھیرا، اس نے 4 طرف آ کر اقرار کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر۔ آپ نے حکم دیا، سنسار کر دیا گیا۔ دوسرے یا تیسرے دن لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جگہ جگہ یہی باتیں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا ہماری یار نہ بری باتوں سے باز آیا، کتے کی طرح مارا گیا پتھروں سے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ حضور نے وہاں کہا یار چھوڑو یہ باتیں، ماعز نے ایسی توبہ کیا کہ اگر وہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سارا مدینہ بخشا جا سکتا، ایسی توبہ کی، کسی نے گرفتار نہیں کیا، کوئی گواہ نہیں تھا، مگر ایمان نے نہیں ٹکنے دیا کہ اگر یہ داغ لگ گیا ہے، اس حال میں خدا کی عدالت میں پیش ہوں گا، جہنم میں جاؤں گا، پھر کیا ہو؟ سزا بھی جانتا تھا کہ پتھروں سے مار دینا، وہ قبول کیا۔ اسی طرح بعد میں غامدیہ آئی، وہ بھی بیچاری اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی ٹالنا چاہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اسی طرح ماعز کو کہتے تھے، مجھے بھی نہ ٹالیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، میں اس کو تو ہلاک نہیں کر سکتا، جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت آنا۔ جیل میں نہیں دیا، وہ دوبارہ نہ آتی، حضور کبھی نہ پیچھا کرتے کہ کیوں نہیں آئی، مگر اس کو چین نہیں آیا، بچہ جنا لے کر گود میں آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ آپ کسی کے حوالے کریں، کوئی اس کو پالے، مجھے پاک کر۔ حضور نے پھر فرمایا کہ نہیں دودھ پلاؤ، دودھ پلایا، پھر آ گئی اور ہاتھ میں ٹکڑا تھا روٹی کا، کہنے لگی یہ بچہ روٹی کھانے لگا، حضور کسی کے سپرد کر دیں، مجھے پاک کر۔ حضور نے دے دیا، بیچاری کو گاڑ کر زمین میں پتھروں سے باہر آ گیا، اور چھینٹا اس کا ایک خون کا ایک صحابی پر پڑا تو اس نے لعنت کر دی کہ ایسے برے کام۔ حضور نے فرمایا تو لعنت کر رہا، یہ جنت کی نہروں میں تیر رہی اس وقت، اللہ نے ایسی توبہ اس کی قبول۔ تو ایمان جب تک ہم پیدا نہیں نہ کرتے، ہمارے ادارے اس بارے میں کوئی محنت نہیں کرتے، صرف کتابیں رٹا دیں، امتحان پاس کریں، نوکری کرنے لگے، یہ کیا ہے مراد؟
کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا ڈگری ملی نوکر ہوئے پھر مر گئے۔ ہمارا تو بس یہی چکر ہے کہ روٹی کماؤ روٹی کماؤ۔